آج اس تراویح کی آخری تلاوت تھی جو آپ لوگوں نے سماعت کی. یہ آخری تلاوت 30ویں پارے کے اخیر کی صورتیں اس تلاوت میں پڑھی گئی ہیں. مجھے کہا گیا ہے کہ آج جتنی صورتیں پڑھی گئی ہیں ان پر اختصاراً روشنی ڈالوں. مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا وقت ہو پائے گا، پھر بھی کوشش رہے گی کہ جو اہم چیزیں ہیں، اہم باتیں ہیں، میں ان پہ روشنی ڈال سکوں. آج بڑی رات ہے، ویسے بھی آپ لوگوں کو جاگنا ہی ہے، تو یہی تقریر ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے اور یہی تفسیر ہو جائے گی. سورہ والضحیٰ سے شروعات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ اس سورت سے واقف ہوں گے 30ویں پارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. سورہ والضحیٰ یہ پوری سورت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہے. معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے، کئی وجہ مفسرین نے بیان کیے، کسی وجہ سے کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی. وحی کا مطلب حضرت جبرائیل جو اللہ کا پیغام لے کر حضور کے پاس آتے تھے، کسی وجہ سے وحی نہیں آئی، کچھ دنوں تک نہیں آئی. اور اس کی مختلف وجوہات مختلف مفسرین نے بیان کی. جب وحی نہیں آئی تو کفار کو موقع ملا تانا دینے کا، تو وہ کہنے لگے کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور اب ناپسند کر رہا ہے، نعوذ باللہ. تو ایک تو وحی نہیں آ رہی تھی، وہ الگ صدمے کی بات، اور دوسرا کفار مکہ کا تانا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اس سے پہلی صورتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے جہاں کہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی دل جوئی کرتا ہے اس سے پہلے ان کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے اس پر روشنی ڈالی جاتی. اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، اے حبیب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم. ذرا دیکھیں دل جوئی کا انداز قرآن میں. جواب کچھ اور ہے، کچھ اور جواب دینا ہے کفار کو. اللہ فرماتا والضحیٰ، حبیب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تیری زلفوں کی جب وہ بکھریں. ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ناپسند کیا. اصل ہے کفار کا سوال کہ اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں چھوڑا، لیکن اس سے پہلے دو چیزیں ہیں. والضحیٰ، حبیب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی بکھری ہوئی زلفوں کی قسم. مفسرین فرماتے ہیں اسے پیش کرنے کا اصل مقصود یہ ہے، اللہ یہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے پیارے ہم نے آپ کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، ذرا دیکھیں اپنی زلفیں بکھیر کر اور بتائیں کیا آپ چھوڑے جانے کے لائق ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم اور آپ کی بکھری ہوئی زلفوں کی قسم، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور ناپسند کیا ہے. آگے فرماتا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ کفار آپ کا مرتبہ کیا جانیں گے؟ اللہ فرماتا ہے آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ دن وحی نہیں آئی تو آپ کا مرتبہ گھٹ گیا، انہیں نہیں پتا اس درمیان ہی میں آپ کا مرتبہ کتنا زیادہ بڑھ گیا. آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہے، ہر وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے. آگے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب یہیں تک دل جوئی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب اب بھی تکلیف ہے آپ کو ان کی بات سے،
لیجئے آپ کا رب آپ کو تب تک دے گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک قیامت کے دن میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا. ذرا دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. تو اب حبیب اپنے لیے نہیں مانگتے، آپ فرماتے ہیں میرا ایک کلمہ پڑھنے والا بھی جب تک جنت سے باہر ہوگا میں راضی نہیں ہونے والا. اعلیٰ حضرت فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی عظیم ہے، اللہ کیسے انہیں مناتا ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے اور احسانات بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب کیا آپ یتیم نہ تھے، اللہ نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا. اس کے بعد اور بھی کچھ نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ذکر فرمایا ہے جو نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی. تو یہ ساری چیزیں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر دلیل ہے، اور دلیل ہی نہیں دلیل ظاہر و باہر ہے. اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ الم نشرح. اس صورت کا شان نزول مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا خدایا تو نے مجھ سے پہلے بہت سے نبیوں کو کچھ خاص چیزیں عطا کی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا، خاص دوست بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ان سے کلام فرمایا. اور بھی کچھ نبیوں کا ذکر کر کے پھر حضور عرض کرتے خدایا تو نے مجھے کیا خاص عطا کیا، میرے لیے تیرا کون سا خاص انعام ہے. تو اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا. ایک ایک کر کے اللہ شمار کرا رہا ہے. حبیب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہونے والی نعمت کو لے کر رشک کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کیا کیا کیا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا. سینہ کشادہ کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کی کئی وضاحتیں مفسرین بیان فرماتے. ایک تو وہی شرح صدر، آپ کے سینے کو چاک کر کے بار بار اتنا نور ڈالا آپ کے سینے میں کہ آپ کا سینہ نور کا خزینہ بن گیا. تو یہ میں نے کس کے لیے کیا؟ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کے لیے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی پیٹھ توڑ رہا تھا. ایک ایسا بوجھ تھا آپ پر جس بوجھ سے آپ کی پیٹھ ٹوٹنے کو تھی. بوجھ کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں امت کی مغفرت کی فکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب فکر نہ کریں، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا صرف آپ ہوں گے جنہیں شفاعت کی اجازت ہوگی. آپ جس کی شفاعت کریں گے وہ جنت میں جائے. اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ دیکھیے دوسرا کرم آپ پر، خاص کرم جو دوسرے کسی کے ساتھ نہیں ہوا. کہ ہم نے آپ کی پیٹھ سے وہ بوجھ نہ اتار دیا جو آپ کی پیٹھ توڑ رہا تھا. قیامت کے دن اللہ کے حضور صرف ہمارے نبی شفاعت کریں گے، باقی سارے انبیاء ہمارے نبی کے حضور شفاعت کریں گے. حضور فرماتے ہیں آپ کی حدیث ہے انا صاحب شفاعتہم ولا فخرا، تمام انبیاء میرے پاس شفاعت کریں گے اور میں اکیلا اللہ کے حضور شفاعت کروں گا. حضور فرماتے ہیں اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے دیکھیں حبیب یہ بھی صرف آپ کا خاصہ ہے. آگے فرماتا ہے الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ رکھی تھی ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتارا. آگے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند بھی تو کیا. اتنا بلند کیا کہ نہ موسیٰ کا ذکر نہ ابراہیم کا ذکر، کسی کا ذکر اتنا بلند نہیں. جب تک دنیا رہے گی ہر کوئی آپ کا ذکر کرے گا.
نمازی نماز میں آپ کا ذکر کرے گا، مؤذن اذان میں آپ کا ذکر کرے گا، تالی قرآن کی تلاوت میں آپ کا ذکر کرے گا۔ آپ کے ذکر کے بغیر، آپ پہ درود پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ مردے کو بخشوانا ہوگا، نماز جنازہ پڑھے گا، وہاں بھی آپ پہ درود پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کیا کہ جتنا کسی کا ذکر بلند نہیں ہوا۔ میں نے کلمہ توحید رکھی، اللہ فرماتا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ کا ذکر محمد الرسول اللہ نہیں آتا۔ اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کے بعد کچھ چیزوں کا اور بھی بیان ہے جن پر تفصیلی روشنی ڈال پانا مشکل ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ 3، بڑی مشہور سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سنین فرما کر چند چیزوں کی، 3 چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، زیتون کی، انجیر کی اور کوہ طور کی۔ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کو فرمایا ہاں وہذا البلد الامین، اور یہ امن و امان والا شہر، یعنی شہر مکہ امن و امان والا شہر ہے۔ اس کے بعد اللہ ہمارے بارے میں فرماتا ہے، یعنی ہم سبوں کے بارے میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ انسان کالا بھی ہوگا تو وہ خوبصورت ہے، یقین نہ آئے تو انسان کو بٹھائیے، دوسری طرف بندر کو بٹھا لیجیے، دیکھیے کس کا چہرہ بہتر۔ انسان کالا بھی ہوگا تو خوبصورت ہے، آپ ہاتھی بٹھا لیجیے، ہاتھی کا چہرہ انسان کا چہرہ ملا لیجیے، اس کے ناک نقشے سے انسان کا تقابل کر لیجیے، انسان بہر صورت خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ خود فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، انسان کو بہترین پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ اعمال کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، مشہور ہے، جس کی ابتدائی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے شان نزول کو آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس سورت کا شان نزول مختصراً اتنا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تقریباً 1.5 سال پہلے سے آپ نے غار حرا میں بالکل گوشہ نشینی اختیار کی اور وہیں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ کو سینے سے پہلے کہا اقرا، پڑھیے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے فرمایا وما انا بقاری، حدیث کے الفاظ ہیں، غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف میں بھی ہے، وما انا بقاری، جس کا ترجمہ ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قاری اس میں فاعل ہے عربی لغت کے لحاظ سے، جسے آپ انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اور سبجیکٹ کا جو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے جسے ریڈر پڑھنے والا، اسی طرح قاری پڑھنے والا۔ وما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ کچھ بدعقیدوں نے ترجمہ کیا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کوئی تعلق ہے پڑھنا نہیں آتا کا میں پڑھنے والا نہیں سے؟ کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی ادنا سا آدمی جو گرامر جانتا ہے وہ ترجمہ اچھی طرح کر لے گا، وما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، مطلب میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھوں گا یہ الگ چیز ہے، اور مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ الگ چیز ہے۔ تو جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، دبایا، پھر کہا اقرا، پڑھیے، پھر آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے وہی فرمایا وما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، پھر سینے سے لگایا، دبایا، کہا پڑھیے۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، پھر آپ نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں صوفیاء کرام نے ایک بڑی لطیف بات بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ پہلے جبرائیل نے صرف اتنا کہا تھا پڑھیے، تو حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد جب تیسری چوتھی مرتبہ کہا رب کے نام سے پڑھیے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے حضور نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ جبرائیل نے صرف پڑھنے کہا تھا، اب بعد میں کیا کہا جبرائیل نے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ حضور نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ ہم سبوں کے لیے سبق ہے، اے مسلمانوں تمہاری پہلی تعلیم اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ پہلی تعلیم اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، یہ تمہاری پہلی تعلیم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے
کچھ تفصیلات ہیں، کچھ احکام بیان ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا ذکر ہے، اس میں متقیوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد خاص سورہ قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن 23 سال میں اترا، حضور کی پوری زندگی میں، یعنی اعلان نبوت سے لے کر وفات تک قرآن مکمل ہوا 23 سال میں، تو یہ اللہ نے شب قدر میں قرآن کون سا اتارا؟ تو مسئلہ یہ سنیں کہ قرآن کا نزول 2 بار ہوا ہے، قرآن کی مختلف آیتوں سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک نزول تو قرآن لوح محفوظ پر لکھا تھا، وہاں سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور پھر وہاں سے جبرائیل تھوڑا تھوڑا لے کر بقدر ضرورت حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، تو یہ اترنا شب قدر کو ہوا ہے۔ پورا قرآن اکٹھے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک بار میں شب قدر کو اتارا گیا۔ تو اللہ فرماتا شب قدر آج 27ویں شب ہے، جس کے بارے میں غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ شب قدر ہے۔ اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا واقعہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص تھا جس نے تقریباً 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا، دن بھر جہاد اور رات بھر عبادت۔ 1000 مہینے تک اس نے اپنے جسم سے ہتھیار نہیں اتارے۔ سوچے کتنا نیک آدمی ہوگا۔ حضور نے بیان کیا، صحابہ کرام واقعہ سنے اور غمگین ہو گئے۔ وجہ دریافت کرنے پہ پتا چلا، انہوں نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی عمر بھی تو 300 سال 400 سال ہوتی تھی، ہماری عمر تو 60 سال 70 سال 80 سال، اور یہ 1000 مہینہ تقریباً 83 سال ہوتے ہیں، تو اتنے دن انہوں نے عبادت کی کیونکہ ان کی عمر لمبی تھی، ہماری عمر تو 80 سے پہلے سمٹ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی عبادت کر ہی نہیں پائیں گے جتنی پچھلی امتوں نے کی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کی یہ آیت اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ جو 1000 مہینے بنی اسرائیل کے عابد نے عبادت کی تھی، تم بس ایک رات کھڑے ہو کر عبادت کرو، اس کی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اللہ فرماتا۔ اور خدا کرے آج کی شب ہو اور ہمیں توفیق ملے کہ پوری رات ہم اللہ کی عبادت کریں، اگر ہم نے عبادت کر لی تو یقین جانیے گا کہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین سودا ہوگا یہ۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات شب قدر کو تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، والروح، اور جبریل امین بھی، فیہا، اس رات میں، یعنی شب قدر کو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبرائیل اترتے ہیں، اور جس کسی کو بھی عبادت کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جاتے ہیں، پوری دنیا کے چکر لگاتے ہیں، اور جسے بھی عبادت کرتا ہوا پاتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعا میں بیٹھ کر آمین کہتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے اور خاص جبریل امین بھی زمین پر آتے ہیں، باذن ربہم من کل امر سلام، اپنے رب کے اذن سے ہر سلامتی والا معاملہ لے کر آتے ہیں، پورے سال کے فیصلے، پورے سال کے کام، نیکیاں، برکتیں، اولاد، رزق، یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں۔
اور جو آدمی جتنے خلوص سے مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال کر چلے جاتے ہیں. ہیا حتی مطلع الفجر، اور یہ تب تک چلتا ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک پوری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں ہی جھما جھم برستی رہتی ہے، اور آسمان سے فرشتے آتے ہیں ہمارے لیے خیر لے کر، برکت لے کر. اب ہمارے حصے ہے کہ ہم کتنی برکت حاصل کر پاتے ہیں. اس کے بعد سورت ہے سورہ بینہ. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کا ذکر کیا ہے، کچھ احکام بیان فرمائے ہیں. پھر سورہ زلزال ہے. زلزال کے معنی آتے ہیں زلزلہ کے، اور زلزلہ کب آئے گا؟ قیامت میں. ابھی تو جھٹکے ہیں، آپ سنیں زلزلہ کا جھٹکا آیا. زلزلہ کہاں آتا ہے؟ ابھی جھٹکا آتا ہے. زلزلہ آئے گا قیامت میں. کیا ہوگا زلزلہ آئے گا تو؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اچھی طرح جھنجھوڑ دی جائے گی. زمین اچھی طرح جھنجھوڑ دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر سے ساری بھاری چیزیں نکال دے گی. زمین پھٹ جائے گی، اندر سے سونے چاندی اور بھی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں باہر نکل آئیں گی، اچھی خاصی پھٹ جائے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے زمین کو، آج کیوں اتنی پھٹتی جا رہی ہے، آج زمین کی حالت اتنی بری کیوں ہے. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس دن زمین اپنی خبر دے گی کہ اسے اس کے رب نے وحی کی ہے، اس کے رب کا حکم ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور پہنچے یومئذ تحدث اخبارہا تک، تو صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ زمین قیامت کے دن کس چیز کی خبر دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ہر گنہگار کے گناہ کی گواہی دے گی، ہر نیکوکار کے نیکی کی گواہی دے گی. یعنی زمین کے جس حصے پر جو آدمی کھڑے ہو کر جتنے گناہ اس نے کیے ہیں ان سارے گناہوں کی گواہی زمین دے گی قیامت کے دن. اسی لیے فرمایا گیا کہ زمین کے جس حصے پر تم سے گناہ ہو جائے اسی حصے پر بیٹھ کر توبہ کر لو تاکہ اللہ زمین کے اس حصے سے وہ گناہ مٹا دے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ الگ الگ جماعت میں دوڑیں گے اپنے رب کی طرف تاکہ اپنے اعمال دیکھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیے ہوں گے وہ دیکھے گا. اس کے بعد سورہ عادیات ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں اور قبر کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد سورہ قاریہ ہے. سورہ قاریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور قیامت کے کچھ احوال بیان کیے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ تکاثر ہے. سورہ تکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں دولت کی زیادہ طلب نے. اللہ فرماتا ہے لوگوں سے، انسان سے کہ ہلاک کر دیا تمہیں دولت کی زیادہ طلب نے. حتی زرتم المقابر، تم اسی طرح ہلاک ہوتے رہو گے جب تک کہ قبر کا منہ نہ دیکھ لو. ایک آدمی دولت کا دل دادا ہو جائے، دولت پر فریفتہ ہو جائے تو اس کا یہ جنون تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک وہ مر نہیں جاتا. ایک ہے دولت کمانا الگ چیز، اور دولت کے لیے پاگل ہو جانا الگ چیز. پاگل ہو جانے کا مطلب نہ جائز دیکھے نہ ناجائز دیکھے، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ شریعت کا حق ادا کرے نہ مسلمانوں کا حق ادا کرے. ایسا آدمی دولت میں مبتلا ہوتا ہے اور تب تک مبتلا رہتا ہے جب تک مر نہیں جاتا. اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر،
جب تک کہ تم قبر کا منہ نہیں دیکھ لو گے تم اسی طرح برباد ہوتے رہو گے. کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقین سے جان جاتے تو اس طرح اپنے آپ کو برباد نہ کرتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم جہنم دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم اپنے یقینی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر قیامت کے دن تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں، ہر ایک سکھ اور آسائش کے بارے میں دریافت کیا جائے گا. آج ہم جتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان میں سے ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا کھانے کو دیا، سوال ہوگا اچھا کھا کر تم نے شکرانے میں کیا کیا. اللہ نے ہمیں اچھا رہنے کو دیا، سوال ہوگا اچھے مکان میں رہ کر تم نے شکرانے میں کیا کیا. اللہ نے ہمیں اچھا پہننے کو دیا ہے، سوال ہوگا تم نے اچھا پہن کر اس کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں کون سا شکرانہ ادا کیا. اس کے بعد سورہ عصر ہے. سورہ عصر میں اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے محبوب کے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اللہ فرماتا ہے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، سارے لوگ نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ لوگ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں. جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو گھاٹے میں ہی ہیں، جو ایمان والے ہیں لیکن نیک اعمال نہیں کرتے، حق کی راہ پر نہیں چلتے، صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی کچھ نہ کچھ گھاٹے میں ضرور. اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے. اس صورت میں اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو عیب ڈھونڈتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. یہ عربوں میں بڑا مسئلہ تھا، سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا عیب نکالتے، پیچھے جا کر اس کی برائی کرتے تھے. الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. مال جمع کرنا الگ بات، اللہ نے دولت دی ہے ٹھیک ہے ہم نے رکھا، لیکن اب اسے گن گن کے رکھنا، ایک روپیہ کہیں خرچ نہ کرنا، یہ ہلاکت و بربادی کا سبب ہے. اللہ فرماتا ہے وہ آدمی جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، ایک ایک پائی گنتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، بالکل نہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور پھینک دیا جائے گا ایسی چیز میں جو اسے چورا چورا کر دے گی، پیس ڈالے گی. اور وہ ہے کیا؟ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو گے کہ چورا چورا کرنے والی چیز ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو لوگوں کے دلوں پر چڑھ جائے گی. دنیا کی آگ جو ہوتی ہے جسم جلاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جسم کے ساتھ ساتھ اندر دل بھی جلا ڈالے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اس پر اوپر سے ڈھکن ڈال دیا جائے گا، اسے بند کر دیا جائے گا. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی آگ جلائی جائے گی، آگ جلا کر لمبے لمبے ستونوں میں جہنمیوں کو باندھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے جو دروازے ہوں گے وہ بند کر دیے جائیں گے. آدمی چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، روتا تڑپتا رہے گا، کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں. اس کے بعد سورہ فیل ہے. سورہ فیل سے تفسیر آپ لوگوں نے سنی ہے. یہ کچھ صورتیں تھیں جن کی وضاحت کرنی تھی. انشاءاللہ اب یہ تفسیر کا سلسلہ تو چونکہ رمضان کا خلاصہ تھا وہ بند ہوگا، لیکن ہر اتوار کو جو تفسیر ہوتی تھی وہ انشاءاللہ مسلسل جاری رہے گی. آپ